पहला धरना हुआ था रुंदू यूनाइटेड मूवमेंट की तरफ से हमारे नौजवानों की। उनका मुतालबा ये थे कि एक तो हमारा जो सब डिवीज़न है कोर्ट है वहाँ पे जो है ना उनके जो है ना अभी तक स्टाफ अवेलेबल नहीं थे, और दूसरी बात ये थे कि हमारे एलपीसीज पे जो स्टाफ थे आउट स्टेशन ड्यूटी दे रहे थे, उनकी रिटर्निंग के लिए वापसी पर जो है ना हमारे नौजवानों ने धरने दिए। तकरीबन 3 से 4 डेज उन्होंने धरने दिए। तो उसमें सबसे पहला तोहफा उस इश्यूज़ को हल करने के बजाय हमारे जो है मुंतखब नुमाइंदे साहब ने ये किया कि हमारा अब भी 12 से ज़ायद जो है ना हमारे नौजवानों के ऊपर अब भी जो है ना FIR है। ये पहला हमारा उनकी तरफ से तोहफा था। आज वतीन डिजिटल के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज वतीन डिजिटल के साथ में आज हमारे मेहमान हैं, समाजी कारकुन हैं, रुंदू से ताल्लुक़ रखते हैं, आशिक जमशीदी। ये गुज़िश्ता कई सालों से समाजी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और ये रुंदू में जो मसाइल दरपेश है वहाँ के लोगों को उनकी आवाज़ हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रुंदू से हुक्मरान जमात के जो वज़ीर हैं, वज़ीर सियाहत फ़कीर व सकाफ़त राजा नासिर अली ख़ान साहब, चूँकि वो गैर मुल्की दौरों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत वो अपने हल्के की आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो देने के बजाय उनसे भी शिकायत कर रहे हैं, और वहाँ के जो आवाम है उनको दरपेश मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आशिक जमशीदी, आपको खुशामदीद। गुज़िश्ता दिनों भी इस मौजू पर हमने बात की थी। रुंदू में जो ज़िलज़िला मुतासरीन थे और उसके बाद वहाँ पर जो तबाही फैली, उस पर फिर कुछ इमरजेंसी बुनियादों पर कुछ मंसूबे मंजूर किए गए थे। तो अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ के लोगों के क्या मसाइल हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेहताब भाई आपका और आपके पूरे टीम का। आप वक्तन फ़वक्तन अवामी इश्यूज़ पर बात करते हैं और हमें मौका भी फराहम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुंदू ज़िलज़िला मुतासरीन के हवाले से। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अक्सर देखते हैं कि ज़िलज़िला मुतासरीन का तकरीबन 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक उनका जो जायज़ मुतालिबात है वो उनका हल नहीं हुआ है। सबसे पहला बेसिक मुतालिबात ये थे कि वहाँ पे तकरीबन 2080 के करीब जो घराने थे वो हाउस होल्ड अफेक्टेड थे, ठीक है। उनको अभी तक तकरीबन जो है ना अभी तक जो है ना उनको मुआवजे, उनके कंपनसेशंस जो है ना उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके ऊपर पूरे रुंदू के अवाम के अंदर गम व गुस्सा के साथ साथ जो है ना काफ़ी इस वक्त बहुत टफ इश्यूज़ का भी सामना है। दूसरा मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो 1000 तकरीबन 60 के करीब घराने ऐसे थे जिनको हुकूमत के सर्वे के मुताबिक उनको रिलोकेट करना था, वो भी अब तक तकरीबन उनका रिलोकेट का जो है ना जो प्रोसेस जो है ना मुकम्मल नहीं हुआ। तो अलबत्ता सीएम साहब की तरफ से एक इंसेंटिव्स ये दी गई कि उनको कि कहा कि हर 6 मंथ बाद उनको जो है ना 1 लाख के करीब पैकेजेस का भी उनको ऐलान किया गया था। लास्ट टाइम भी बाकायदा आपके प्रोग्राम में हमने इस बात पे इस इश्यूज़ पे बात की। वो पैकेजेस भी 2 बार जो है ना उन मुतासरीन के नाम पे पैकेजेस के चेक्स तकसीम किए गए, लेकिन बदकिस्मती से दोनों बार ऐसा हुआ कि वो 80% ऐसे लोगों को चेक्स तकसीम किए गए थे जो कि नॉन इफेक्टिव थे। ठीक है। इस हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं हुई वहाँ? इस हवाले से शिकायत तो बहुत पहले से आ रही थी। जी जी, इसका आपने खुद भी देखा होगा, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदा राजा नासिर अली ख़ान साहब ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया से एक बयान भी जारी किया था कि जो भी इसमें जो इलीगल्स हुए हैं उसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होंगे, और तकरीबन 700 के करीब चेक्स उन्होंने रुकवा दिए थे और ये कहा था कि ये तहकीकात के बाद प्रोवाइड करेंगे। बदकिस्मती से हुआ यूं कि 24 आवर्स के बाद जो है ना वो पोस्ट भी डिलीट हो गए, और साथ में ताहम अभी तक कोई उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुए। अब भी लास्ट भी अभी मैं आपको 3-4 जो है ना तकरीबन डेज पहले की भी मैं बात कर लूँ, कुछ सुनने में आया कि वहाँ पे वो पैकेजेस कीमत में 25 से लेकर 30,000 की जो है ना उनको चेक्स भी तकसीम हुए। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि शुरू में भी और अब भी अभी तक जो है ना इफेक्टिव्स के नाम पब्लिक कर दिए गए। उसूलन तो होना चाहिए, ठीक है नहीं बहुत सारे मेजॉरिटी हमारे इफेक्टिव्स को पता चला है कि कोई चेक्स भी तकसीम हुए हैं। तो इसके ऊपर भी हमारे अवाम की तरफ से भी, स्पेशली रुंदू यूथ की तरफ से भी काफ़ी बार उनकी तरफ रिक्वेस्ट भी किया, धरने भी हुए। आपको पता है कि काफ़ी धरने हमने दिए। माशाल्लाह से हमारा रुंदू यूथ है
بہت زیادہ موبلائز سے ایشوز کے حوالے سے ہم وقت جو ہے نا کام کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم ہمارے پچھلے دنوں ایک جب دھرنے ہوئے تھے آپ کی یہ اساتذہ کے حوالے سے جو آؤٹ اسٹیشن ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو واپس لانے کے حوالے سے، تو کیا یہ ایشو آپ لوگوں کا اس وقت حل ہو چکا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے یہ 2020 کی بات ہے، جب فرسٹ ٹائم رندو کی تاریخ میں ہمارے جو ہے نا راج ناصر صاحب جو ہے نا ان کو وزیر سیاحت کا وزارت کا جو ہے نا عہدے پہ فائز ہونے کے بعد جو ہے نا پہلا دھرنا ہوا تھا رندو یونائٹڈ موومنٹ کی طرف سے ہمارے نوجوانوں کی۔ ان کا مطالبہ یہ تھے کہ ایک تو ہمارا جو سب ڈویژن ہے کورٹ ہے وہاں پہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا ابھی تک سٹاف اویلیبل نہیں تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے ایل پی سیز پہ جو سٹاف تھے آؤٹ اسٹیشن ڈیوٹی دے رہے تھے ان کی ریٹرننگ کے لیے واپسی پر جو ہے نا ہمارے نوجوانوں نے دھرنے دیے، تقریباً 3 سے 4 ڈیز انہوں نے دھرنے دیے۔ تو اس میں سب سے پہلا تحفہ اس ایشوز کو حل کرنے کے بجائے ہمارے جو ہے منتخب نمائندے صاحب نے یہ کیا کہ ہمارا اب بھی 12 سے زائد جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کے اوپر اب بھی جو ہے نا FIR ہے۔ یہ پہلا ہمارا ان کی طرف سے تحفہ تھا۔ آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ دیکھو بے روزگاری کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو ہماری یہ ریکروٹمنٹ سینٹر سے ہمارے پاس بہت سارے ایسے جوان واپس آئے جن کو اسی FIR کی وجہ سے ریکروٹمنٹ سے ان کو روک دیا گیا۔ اچھا، دوسرا جو تقریباً ہمارا دھرنا ہوئے استق یونائٹڈ آرگنائزیشن کی طرف سے استق نالہ میں باقاعدہ زلزلہ متاثرین کی بحالی کے حوالے سے ہم نے دھرنا دیے۔ تو اس میں بھی دیکھو ڈیموکریسی کا اگر ہم بات کریں تو جمہوریت کی بات کریں تو ہر کسی کو حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی جائز مطالبات کے لیے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی مجھ سمیت ہمارے 10 سے زائد جوانوں کے اوپر اب بھی استق تھانے میں جو ہے نا FIR درج ہے۔ یہ دوسرا تحفہ تھا ہمارے لیے۔ اچھا، تیسرا جب ہم یوتھ کافی موبلائز ہوئے رندو کے اندر ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں کافی موبلائز ہوئے، تو ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلی ہمارے جو ہے نا DC صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ بھائی آپ رندو سے کور کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ہمارے بزرگوں پر مشتمل جو ہے نا ایک کور کمیٹی تشکیل دی گئی۔ چلو ہم نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے اگر ہماری کور کمیٹی ہماری جائز مطالبات کے اوپر جو ہے نا اگر کام کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے سنا بھی لاسٹ ٹائم تقریباً ستمبر میں ہمارے دھرنے ہونے تھے استق نالہ میں، تو ہمارے کور کمیٹی کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ یقین کرے کہ ابھی ہمارے وہ کور کمیٹی دھرنے کا نام سن کر جو ہے نا 20 کلومیٹر دور بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نہیں، یہ بھی ایک دیکھو ڈیموکریسی کے اندر انسان اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ یہ تیسرا تحفہ ہمارا جو ہے نا منسٹر صاحب نے ہمیں دے دیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مسائل حل کرنے کے لیے وہ سنجیدہ نہیں ہے خود کہ وہ آپ کے اوپر FIR کروانے، ان کو کیا فائدہ ہے؟ اچھا، سنجیدہ اس لیے نہیں ہے سر، دیکھو آپ علاقے کے اندر ہمارے اپوزیشنز بھی ہیں، ایشوز تو آپ دیکھیں اتنا ایشوز ہے رندو کے اندر، شاید اگر ان چیزوں کے اوپر بات کریں تو ہمیں بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس لیے سنجیدہ نہیں ہے، ابھی ان کو جو ریزسٹنس ان کے راستے میں ہمارے پوزیشنز تھے، ابھی کیپٹن سکندر صاحب ہے، وزیر حسن ہے، ایڈوکیٹ عباس صاحب ہے، اور دیگر ہمارے جو اپوزیشنز تھے، ان کو بھی انہوں نے اتنا ٹیکنیکل طریقے سے ان کا منہ بند کیا ہوا ہے۔ آج تک آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ، کسی پلیٹ فارم میں، کسی دھرنے میں، کسی پروٹیسٹ میں آپ نے ان کو نہیں دیکھا۔ وہ کیسے سر؟ میں یہاں پہ باقاعدہ ذمہ داری کے سر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فیکس ایمرجنسی پروجیکٹس بنائے گئے، میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 200 سے زائد 200 سے زائد ہمارے پاس ایمرجنسی پروجیکٹس بنائے گئے اور ایمرجنسی فنڈز ڈکلیئر کیے گئے۔ اب میں بتا دوں، سپوز کرے کسی کے ٹھیکدار کے پاس، ہمارے اپوزیشنز کے جو ہے نا بھائی کے پاس کوئی واٹر چینل کا پروجیکٹ ہے، کسی کے پاس جو ہے نا کوئی روڈ کا پروجیکٹ ہے، ایون کہ وہ پروجیکٹ اس وقت انرول نہیں ہے، وہ فیکس پروجیکٹ بنائے گئے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 300 ایمرجنسی پروجیکٹس وہاں پہ اگر ڈکلیئر کیا گیا ہے تو ان کے فنڈز کے ساتھ ان کا نام ضرور پبلک کیا جائے۔ یہ ہماری دیکھو انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی سب سے بڑی ایک بات آتی ہے کہ جب وہ کہتے کہ بھائی اتنے ایمرجنسی پروجیکٹس رندو کے اندر ہے، لیکن ان کا فنڈز اور ان کا جو ہے نا نیم رولز ابھی تک پبلک نہیں کیا جاتا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم یوتھ موبلائز ہو رہے، اس کے اوپر باقاعدہ اسی ایجنڈے کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، بہت جلد یہ بھی ہم پبلک انشاءاللہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔
ٹھیک، اوورآل اس وقت وہاں پر جو بجلی کی صورتحال یا جو صحت عامہ کے حوالے سے صورتحال ہے وہ اس وقت کیا ہے وہاں پہ؟ اچھا سر، بجلی کے حوالے سے دیکھو میں آپ کو بتا دوں کہ بجلی کے حوالے سے آج سے پہلے ہمارا جو رندو ہے سب سے رچ ایریا رہا ہے، ٹھیک ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہمارے جو رندو سے جو بجلی کی جو سپلائی ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے اسکردو تک انہوں نے ایکسس دے دی گئے، جس کی وجہ سے ہمارا رندو خود اس وقت جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کے ساتھ میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سر صرف لوڈ شیڈنگ نہیں، سب سے زیادہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے 2-3 سال پہلے ہم دیکھیں تو ہم خود بھی وہاں جاتے رہے، ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے وہاں 24 آورس بجلی کی سپلائی، لیکن اب ایکسٹینشن کی وجہ سے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے وہاں اسکام کے جو نیٹ ورک کا جو پروسیس ہے وہ بھی متاثر ہو رہے، تو اس وجہ سے پچھلے بار آپ نے دیکھا بھی کہ ہمارے لوگ باقاعدہ احتجاج بھی کیے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے رندو کے اندر کہ جو سپلائی ہے، آپ نے دیکھو رندو کے اندر بجلی کیا وہ چیزیں جو ہے نا صحت عامہ کی کیا صورتحال اس وقت؟ اچھا، صحت عامہ کی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ رندو دیکھو اس وقت 70 تقریباً ہزار آبادی پر مشتمل ہے۔ ہمارے پاس صرف ڈمبوڈس ایک نام ایک ایریا ہے، تو ہمارے تقریباً وہ تھوڑا سا سٹی ہے، تو وہ ایک ہاسپٹل وہاں پر ابھی ہے، اس ایک ہاسپٹل پر ہمارے پورا رندو 70,000 آبادی اسی پر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب یقین کریں وہاں گائنوں کا کوئی نہیں ہے نظام، وہاں میڈیکل اسپیشلسٹ اویلیبل نہیں ہے، وہاں آرتھوپیڈک جو ہے نا اسپیشلسٹ وہاں پر اویلیبل نہیں ہے، بس ایک میڈیکل افسر کے جو ہے نا بل بوتے پورا 70,000 آبادی وہاں پر زندگی گزارتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عاشق جمشیدی ناظرین، جیسا کہ انہوں نے اپنے علاقے رندو کے حوالے سے وہاں کے جو لوگوں کو جو درپیش مسائل اور مشکلات تھے انہیں اجاگر کرنے کی کوشش کی اور ایوان اقتدار تک پہنچانے کی یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری بھی گزارش ہوگی وہاں کے جو منتخب ممبر ہیں منسٹر ٹورزم راجہ ناصر علی خان صاحب، ان کو بھی اپنے علاقے کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مہتاب الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔